एपिसोड 123। मैंने स्टोर से एक नक्शा भी लिया था। ये उस सारे इलाके का बहुत तफसीली नक्शा था और इसे खास किस्म के प्लास्टिक पेपर पर किसी यूरोपीय सयाहती इदारे ने शाया किया था। मैंने देखा था कि मगरिब के लोग और इदारे हमारे इलाकों से इस तरह वाकिफ थे कि हम खुद भी अपने इलाकों को इस तरह नहीं जानते थे। यह नक्शा इसका एक और सबूत था और उसमें एक एक रास्ता और शुमाल की तरफ जाने वाले दर्रे नुमाया थे। भात गांव भी उस नक्शे में मौजूद था। ये चीन की तरफ जाने वाले उस तारीखी दर्रे पर नेपाल की आखिरी आबादी भी थी। उसके बाद बर्फजारों पर मुश्तमिल वीराना शुरू हो जाता था। उस नक्शे में खास बात यह थी कि उसमें मकामात की बुलंदी भी बताई गई थी और उसके मुताबिक चीन जाने के लिए हमें 19,000 फुट बुलंद दर्रे को अबूर करना था, जो सारे साल बर्फ से ढका रहता है। यानी गर्मियों में भी उसकी बर्फ नहीं पिघलती है और इस मौसम में अंदाजा किया जा सकता है कि वहाँ का क्या हाल होगा। रास्ता बेहद खराब था, लेकिन सालांग हमें भातगांव के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचाने के लिए अपनी से पूरी कोशिश करा था। फिर एक जगह लैंडस्लाइडिंग ने रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया तो वो बेबस हो गया। साहब, इससे आगे नहीं जा सकता। भातगांव यहाँ से कितना दूर होगा? अभी आप पैदल जाते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटा लगेगा। जीप से रास्ता आधा घंटे में तय हो जाता। अब मसला यह था कि राना अभी तक होश में नहीं आया था। बीतू ने ज्यादा ही सख्त वार कर दिया था, लेकिन बीतू के पास उसका इलाज भी था। उसने अमोनिया की शीशी निकाली और सालांग से छुपाकर राना की नाक से लगा दी। वो कसमसाकर होश में आ गया। उसने आंखें झपकाकर जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन उसके सोचने समझने से पहले बीतू ने उसे खींचकर जीप से उतार लिया। उसने मज़ाहमत की, ये क्या कर रहे हो? बको मत। बीतू ने उसे एक तरफ धकेल दिया। सालांग इस बात पर जरा हैरान हो रहा था। मैंने उसकी हैरानी पर तवज्जो दिए बगैर सामान उतारा और सारा सामान जीप से निकालने के बाद मैंने सालांग को उसके तयशुदा मुआवजे की अदायगी की। फिर मैंने उसे $100 मजीद दिए। ये तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया साहब। वो खुश हो गया। मैंने उसे मजीद $100 का नोट दिया। और ये सब भूल जाने के लिए है। क्या मतलब साहब? तुम भूल जाओगे कि तुमने बड़े मंदिर के पास से 3 अफराद को उठाया था और भातगांव तक लाए थे। बेहतर होगा तुम किसी और रास्ते से वापस खटमंडू जाओ। मगर क्यों साहब? सवाल मत करो, जो कह रहा हूं वो करो, वरना अपनी किसी मुश्किल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और अभी कुछ अरसे तक बड़े मंदिर की तरफ आने से गुरेज करना। अब जाओ। वो कंफ्यूज अंदाज में जीप में बैठा रहा और फिर उसे रिवर्स करके ले जाने लगा। उस जगह सड़क इतनी तंग थी कि जीप मोड़ने की जगह भी ना थी। खासी दूर जाकर उसे एक जगह मिली। उसने जीप को मोड़ा और वहां से चल दिया। राना एक तरफ खड़ा सर्दी से कपकपा रहा था। मैंने सबसे पहले उसे बैग से गर्म लिबास निकाल कर दिया। साथ में जूते और दस्ताने भी थे। तमाम चीजें मैंने अंदाजे से ली थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत नहीं था। जूते और लिबास सब उसको तकरीबन फिट आए थे। राना ने लिबास पहनकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ताकि आराम से तुम्हारा क्रियाक्रम कर सके और कोई रोकने वाला ना हो। तो तुम मुझे मार दोगे? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ऐसा ही करूंगा। कौन सी बात? हमें चीन जाना है। तो जाओ, मैंने कब मना किया है? तुम हमें वहां लेकर जाओगे। मैं कैसे ले जा सकता हूं? क्योंकि तुम एक असलहा स्मगलर हो और मुझे यकीन है तुम चीन और तिब्बत में भी असलहा स्मगल करते रहे होगे। अगर मैं ऐसा करता भी रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमको चीन ले जा सकता हूं। मैंने पिस्तौल निकाल लिया। राणा चंद्रबास, एक बार और सोच लो, तुम हमें चीन की सरहद तक ले जा सकते हो या नहीं? तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है सोचने के लिए। राणा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ले जा सकता हूं, लेकिन क्या जमानत है कि फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? कोई जमानत नहीं। तुमने मेरे साथ जो करने की कोशिश की थी उसके बाद मुझे हक है कि मैं तुम्हें मार दूं, और अगर नहीं मारता तो ये मेहरबानी है। इसलिए कोशिश करो कि मुझे तुम्हारी किसी बात से गुस्सा ना आए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मुझे मार दोगे तो चीन की सरहद तक कैसे जाओगे? अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारे मोहताज हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इंडिया से यहां तक हम किसी के सहारे नहीं आए हैं। तुम्हारे बगैर हमें कुछ मुश्किल जरूर होगी, लेकिन हम चीन पहुंच सकते हैं। राणा ने समझ लिया था कि उसे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं उसे सचमुच भी मार सकता हूं। बीतू अब तक नहीं समझ सका था कि मैं राणा को साथ क्यों ले जा रहा था। उसने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, शोभू भाई, इसे ले जाने का क्या फायदा? यही एक गोली मारकर छोड़ जाओ, बहुत सारे लोगों को भला होगा। मैं इसे खास मकसद से साथ लेकर जा रहा हूं, मैंने कहा और एक बैग उठाकर बीतू की पुश्त पर लाद दिया। फिर दूसरा राणा की कमर पर बांधा और तीसरा खुद उठा लिया। हमारे कपड़े भी उसी में आ गए थे। असलहे में से 2 राइफल और 2 पिस्तौल लेकर बाकी असलहा ग्रेनेड समेत एक बैग में डालकर एक गहरी खाई में फेंक दिया गया था। मुझे उम्मीद थी कि ये यहाँ मुद्दतों दरियाफ्त नहीं होगा और हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी। फिलहाल ये सीधा रास्ता था, इसलिए हमें रस्सों और दूसरे सामान की मदद की जरूरत नहीं थी। रवाना होने से पहले मैंने राना के सामने नक्शा रखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? उसने नक्शा देखा और बोला, रास्ता एक ही है, इसके अलावा हर तरफ ऊंचे नाकाबिले गुजर पहाड़ हैं। इस रास्ते पर कोई सरकारी चौकी होगी? हाँ है, लेकिन उनको 1,000 रुपए दे दो तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन मौसम में चौकी खाली होती है। राणा के जवाब से वाज़ेह था कि वो उस रास्ते के तमाम नशीब व फराज से वाकिफ था। चीन की सड़क पर भी तो कोई चौकी होगी।
اس نے نفی میں سر ہلایا. چین کی حدود میں بلند پہاڑ ہے اور علاقہ بہت خراب ہے. ان کی طرف کوئی چوکی تقریباً 30 میل بعد ہے. یعنی چین کی طرف زیادہ مواقع ہے؟ ہاں بہت زیادہ راستے ہیں، لیکن چین میں داخل ہونا آسان نہیں ہوگا، خاص طور سے اس موسم میں. کوئی بات نہیں، اب چلو. ہم سلائیڈنگ سے بند ہونے والی سڑک کے اوپر موجود برفانی ملبے پر سے گزرنے لگے. اس اونچے نیچے اور کھسکنے والے ملبے پر چلنا آسان نہیں تھا، اس لیے ہماری رفتار بہت سست تھی. مجھے تعجب تھا کہ رانا کو چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا. تمہارے ساتھی تم سے اتنے بے خبر رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم غائب ہو چکے ہو. میرے آدمی بلا وجہ کبھی مندر میں نہیں آتے، بس جو اندر تھے وہی آتے جاتے تھے. باقیوں کو بنا اجازت آنا منع ہے. کیوں؟ میں نے مندر کو محفوظ رکھنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. وہاں منشیات اور اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے صرف بہت اعتماد کے لوگ ہی وہاں آتے جاتے ہیں. یہ احتیاط تمہیں گلے پڑ گئی، لیکن مجھے امید ہے اب تک بستی میں موجود میرے آدمی کو پتہ چل گیا ہوگا. انہوں نے میری تلاش شروع کر دی ہوگی. تو دعا کرنا وہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائے، ورنہ میں اپنا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تم یقینی طور پر مارے جاؤ گے. وہ چپ چاپ سر جھکا چلتا رہا. بیتو سب سے آگے تھا، درمیان میں رانا اور آخر میں. ملبوں میں موجود گڑھوں سے بچنے کے لیے ہم نے سٹکس لے لی تھی، لیکن صرف میرے اور بیتو کے پاس تھی. رانا کو ہم نے نہیں دی تھی. نقشے کے مطابق بھات گاؤں سے پہلے ہمیں 2 آبادیاں ملنا تھیں. ان میں سے ایک تو ملبہ اترتی نظر آ گئی تھی. یہ سڑک کے ساتھ ہی آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس کے دائیں طرف کے اوپری حصے میں کچھ خوشنما مقامی طرز کے مکانات تھے. ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ عمرہ کے ہیں. ہم نے بڑے مندر میں کچھ کھایا پیا تھا اور اس سفر نے سب کے پیٹ مکمل طور پر خالی کر دیے تھے، اس لیے رکنا لازمی تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ کھانا اس قصبے سے لیں گے اور اپنے پاس موجود خوراک آنے والے سفر کے لیے بچا کر رکھیں گے. بیتو ذرا دیکھنا یہاں کوئی ہوٹل ہے جہاں مناسب قسم کا کھانا مل جائے. ہوٹل ہے لیکن فضول سا ہے. اگر تم اچھا کھانا کھانا چاہتے ہو تو کسی گھر کا دروازہ بجاؤ، گھر والے تم کو کم قیمت میں اچھا کھانا دے دیں گے. بیتو سے پہلے رانا بول اٹھا. مجھے ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ بھی تھا. نیپال میں عام لوگ اچھے اور مہمان نواز ہوتے ہیں. بے شک وہ رقم لے کر کھانا پینا اور رہائش فراہم کرتے ہیں، مگر مہمان کی کھال نہیں کھینچتے اور اسے مناسب رقم کے بدلے بہت اچھی سہولیات دیتے ہیں. ہم آبادی کی طرف بڑھے. ابھی ہم کچھ دور ہی تھے کہ ایک مقامی عورت جنگل کی طرف سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے نمودار ہوئی. اس نے سر سے پاؤں تک ایک موٹا اونی فرقل پہن رکھا تھا. اس کا چہرہ بھی مفلر میں چھپا تھا، لیکن اپنی چال اور چستی سے وہ جوان لگ رہی تھی. بیتو اس سے بات کرو، اگر یہ ہمیں کھانا مہیا کر دے تو. بیتو نے آگے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بیتو کی زبان نہیں سمجھ پا رہی تھی. اس نے جواب میں کچھ کہا جو بیتو کے سر سے گزر گیا. ہم سمجھا نہیں یہ کیا کہتا ہے. رانا بولا ان کی زبان مختلف ہے، اگر تم اجازت دو تو میں بات کروں. مجھے ان کی زبان آتی ہے. کر لو، لیکن کوئی احمقانہ بات کرنے کی کوشش مت کرنا. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں تم فکر نہ کرو. رانا نے جواب دیا اور عورت سے اس کی زبان میں بات کرنے لگا. میں رانا کی بات سننے کے بجائے عورت کے انداز کا جائزہ لے رہا تھا اور مجھے لگا کہ رانا نے اسے کوئی چونکا دینے والی بات نہیں کہی تھی. عورت راضی ہو گئی کہ وہ ہمیں کھانا مہیا کر دے گی. رانا بولا یہ مان گئی ہے، 100 روپے مانگ رہی ہے. بیتو نے اسے فوراً 100 روپے دے دیے. میں نے رانا سے کہا یہ مان گئی ہے، لیکن اس کے شوہر نے انکار کر دیا تو؟ اس کے شوہر انکار نہیں کریں گے. کیا؟ ہاں اس کے 2 شوہر ہیں. یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. میں بھی دیکھ چکا تھا کہ اس خطے میں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں بیوی خریدنا پڑتی ہے اور غریب لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 یا زیادہ بھائی مل کر ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور وہی سب کی مشترکہ بیوی ہوتی ہے. یہ عورت بھی شاید اسی طرح کئی بھائیوں کی بیوی تھی. عورت روانہ ہوئی اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اس کا گھر بائیں طرف عام سی آبادی میں تھا. ایک گھر کی چھت سے اتر کر ہم اس کے گھر کے آنگن میں آئے تھے. ایک چھوٹے سے دروازے سے اس کے گھٹے ہوئے تاریک گھر میں داخل ہوئے. سردی سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے گھروں کو ممکنہ حد تک بند رکھتے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. عورت کے دونوں شوہر اندر تشریف فرما تھے اور ایک ہی حقے سے شغل کر رہے تھے. میری توقع کے مطابق دونوں بھائی نکلے. ان کے آس پاس کوئی نصف درجن بچے کھیل رہے تھے جن کی عمریں 10 سے 2 سال تک تھی. انہوں نے ہمیں سرسری نظروں سے دیکھا اور اپنے شغل میں لگ گئے. عورت نے اندر آتے ان کو بتا دیا کہ ہم مہمان تھے. ان لوگوں کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اس گھر کی بیشتر ذمہ داری اس عورت کے شانوں پر تھی جو پہلے ہی 2 شوہروں اور ان کے مشترکہ طور پر 6 بچے پالنے کی ذمہ داری پوری کر رہی تھی. اس نے ہمیں چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا اور کھانا بنانے چلی گئی. فوراً ہی اس کے بچے باری باری اندر آ کر جھانکنے لگے اور ہمیں آرام کرتے دیکھ کر بلا وجہ کھلکھلانے لگے. ہمیں پرمشقت زندگی کی عادت پڑ گئی تھی. اب کئی دن بھگ دوڑ میں رہنا اور کئی وقت کے بعد کھانا کھانا معمول بن گیا تھا. سفر ایسا مسلسل تھا کہ جب موقع ملا کھانا کھا لیا اور جب موقع ملا سو گئے. لیکن پچھلے 2 گھنٹے کا سفر بہت زیادہ تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا اور اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے مراحل ہمارے لیے توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوں گے. یہی بات بیتو بھی سوچ رہا تھا. وہ میرے پاس کھسک کر آیا. شوبھی بھائی 2 گھنٹے کے سفر میں اپنا انجر پنجر سب ڈھیلا ہو گیا. آگے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اب واپسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمیں آگے جانا ہوگا.
پھر مجھے خیال آیا تم نے سالانگ سے بھات گاؤں کی بات کیوں کی تھی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا ارادہ چین کی طرف آنے کا ہے؟ ہم آپ کو تھوڑا سمجھنے لگا ہے، پھر ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم چین جا کر اس مصیبت سے نکل سکتا ہے، اس لیے ہم نے سالانگ سے بھات گاؤں چلنے کو کہا تھا۔ رانا چندر باز ہماری باتیں سن رہا تھا۔ تم لوگ بہت خطرناک علاقے کی طرف جا رہے ہو اور اس موسم میں تو وہاں قدم قدم پر موت گھات لگا بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود ہم نے وہاں جانا ہے۔ 1 گھنٹے بعد اس عورت نے ہمیں دال چاول اور بھاجی پر مشتمل کھانا دیا۔ کھانا معمولی قسم کا لیکن لذیذ تھا اور ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت کا ایک شوہر اٹھ کر ہمارے پاس آیا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ شمال کی طرف ٹریک کرنے۔ میں نے رانا کے توسط سے جواب دیا، اس موسم میں؟ تمہیں اس سے کیا؟ ہم اس موسم میں جائیں یا کسی بھی موسم میں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ رانا اس سے زیادہ بات کرے اور اس دوران وہ اس سے کوئی بات کہہ دے، اس لیے میں نے رانا کو اس سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ والا شوہر مسلسل بول رہا تھا۔ ایک بار اس نے کچھ کہا تو رانا نے میری طرف دیکھا۔ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم اسے 200 روپے دیں تو یہ ایک بھیڑ کا بچہ کاٹ کر اس کا گوشت ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ میں نے ٹن بند خوش گوشت بھی لیا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں مشکوک تھا کہ اسے کیسے کھاؤں کہ کہیں وہ حرام نہ ہو۔ اب میں اس شخص سے اپنے لیے گوشت لے سکتا تھا اور ٹن میں بند گوشت رانا اور بیتو کھا سکتے تھے۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ بھات گاؤں سے نکلنے کے بعد ہمیں کئی دن تک ہمالیہ کے برفانی ویرانوں میں بھٹکنا پڑے گا۔ ہمارے پاس خوراک اور خاص طور سے گوشت کی بڑی مقدار ہونا ضروری تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہو کہ بھیڑ کا بچہ میں ذبح کروں گا، باقی کام یہ کرے گا۔ رانا نے اس سے کہا تو وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور چند منٹ بعد ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ اٹھا لایا۔ وہ بہت کم عمر اور شاید بیمار تھا، اسی وجہ سے وہ اسے بیچ کر دام کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے 200 روپے دیا اور اس نے مجھے ایک چھری مہیا کر دی۔ بھیڑ کا بچہ میں نے اس کے گھر کے اندر بنے باڑے میں ذبح کیا اور اس عورت کے شوہر نے آدھے گھنٹے میں اس کی کھال اتار کر اور گوشت بنا کر ایک پولیتھین میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ مشکل سے 3-3.5 کلو گوشت تھا، لیکن راستے میں میرے بہت کام آتا۔ اس سردی میں اس کا خراب ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کھا پی کر اور آرام کر کے ہم تازہ دم ہو گئے تھے، اس لیے گوشت لیتے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نقشے کے مطابق بھات گاؤں کے راستے میں آنے والی دوسری آبادی کوئی 10 میل کے بعد تھی، لیکن راستہ بہتر تھا اس لیے ہم 2.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے۔ بھات گاؤں کی آخری آبادی یہاں سے 6 میل دور تھی اور ہم تاریکی سے پہلے وہاں پہنچ سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیز چلنا تھا۔ رانا نے دبی زبان میں کہا، میرا خیال ہے رات یہیں رک جاتے ہیں، کل صبح یہاں سے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے گھورا۔ اس کے ذہن میں شاید تھا کہ اس کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہوں گے اور وہ کوشش کریں تو کل تک یہاں آ سکتے تھے۔ خود مجھے بھی یہی خدشہ تھا۔ نہیں، ہمیں سفر جاری رکھنا ہے اور رات ہونے سے پہلے بھات گاؤں پہنچ جانا ہے۔ میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اسے گھورا۔ میرے پاؤں میں تم سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں گرینیڈ کا ٹکڑا لگا تھا، اس لیے بکواس کرنے کے بجائے چلتے رہو۔ بادل ناخواستہ اس نے مارچ شروع کر دی، مگر اس کی رفتار سست تھی۔ بیتو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے اچانک رانا کو پیچھے سے لات ماری، وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ بیتو بولا، کتے کے بچے، کیا کسی کے باغ میں سیر کر رہا ہے؟ تیز چل۔ رانا نے اسے اٹھ کر خونخوار نظروں سے گھورا تو بیتو نے دوسری لات ماری۔ وہ پھر لڑک گیا۔ ایسے کیا دیکھتا ہے، انسان کا بچہ بن اور شرافت سے چل، ورنہ اسی طرح لاتے کھاتا رہے گا۔ میں اس دوران آرام سے کھڑا بیتو کو رانا کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ رانا نے مجھ سے شکایت کی، تمہارا ساتھی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، یہ بہت رحم دلی دکھا رہا ہے، ورنہ جب اسے غصہ آتا نا تو یہ قتل سے کم پر بات نہیں کرتا، اور بعض اوقات تو میری بھی نہیں سنتا۔ اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو یہ کہہ رہا ہے۔ رانا کی رفتار اس بار تیز تھی اور جس وقت تاریکی چھانے کو تھی ہم بھات گاؤں پہنچ گئے تھے۔ یہ بہت چھوٹی سی آبادی تھی جو اس درے کی طرف جانے والے راستے پر تھی جو نیپال کو چین سے ملاتا تھا۔ اس کے بعد کوئی آبادی نہ تھی۔ مشکل سے چند درجن گھر تھے، جن میں سے کچھ ہی ایسے تھے جن میں جلنے والے چراغوں کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس علاقے میں بجلی اور دوسری سہولیات کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رات گزارنے اور کھانے کے لیے ہمیں کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اس بار رانا نے ہماری مدد کی۔ یہاں شوننگ نام ایک آدمی ہے جو یہاں آنے والوں کو رات گزارنے کی جگہ دیتا ہے اور کھانا بھی۔ اس سے تمہاری جان پہچان ہے؟ رانا محتاط ہو گیا۔ نہیں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو پھر چلو اس کے گھر۔ مجھے کیا معلوم اس کا گھر کہاں ہے؟ نہ جانے کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اس بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی دروازہ بجاتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ بیتو بولا، ہم نے بستی کا آنے والا پہلا دروازہ بجایا اور دیر تک بجاتے رہے۔ تب کہیں جا کر ایک آدمی باہر آیا۔ وہ بوڑھا تو نہیں تھا، شاید 40 سال اس کی عمر تھی، لیکن زندگی کی سختی نے اسے 60 سال کے بوڑھے کا روپ دے دیا تھا۔ وہ کسی حد تک انگریزی سے واقف تھا، اس لیے اس سے میں نے شوننگ کا پتہ پوچھنے کے بجائے رات گزارنے اور کھانے کا پوچھا۔ ہم تمہیں ادائیگی کریں گے۔ وہ خوش ہو گیا اور ساتھ ہی حیران بھی کہ ہم اس موسم میں اس علاقے میں کیا کرنے آئے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم ایک ٹریک کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ رانا کسی قدر مایوس نظر آنے لگا کہ میں نے شوننگ کا پوچھنے کے بجائے یہی ڈیرا جما لیا تھا۔ جوان بوڑھے کا نام شاید کائی چنگ تھا، اس کے نقوش بھی چینی تھے۔ اندر اس کے ساتھ صرف ایک نوجوان لڑکی تھی۔ کائی چنگ کا مکان اندر سے صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا اور یہ دونوں کمرے کثیر المقاصد تھے۔
कमरों में खाने पकाने से लेकर मवेशी बांधने तक के तमाम इंतजामात थे और हमें जो कमरा मिला उसमें छोटी सी गाय पहले से मौजूद थी। शायद ये याक की कोई नस्ल थी। मैंने काई चंग से मुतालबा किया, इसे बाहर निकालो। उसने दांत निकाले, ये शरीफ गाय है, तुमको कुछ नहीं कहेगा। मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये जो करेगी उसकी भूख कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने खफगी से कहा। अच्छा अच्छा, मैं निकालता है। उसने दांत निकाले और गाय को निकाल कर ले गया। शुक्र है उस वक्त तक गाय ने कुछ नहीं किया था। वहां एक तरफ जमीन पर नरम गालीचा बिछा था। गुज़िश्ता 5 घंटे से सफर करके हम सबका बुरा हाल था। फिर यह जगह सतह समंदर से कोई 12,000 फुट बुलंद थी, इसलिए यहाँ सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कोई घंटा भर हमें सांस दुरुस्त करने में लग गया। राना की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी क्योंकि वो शराब का आदी था और शराबी के पास स्टैमिना नाम की कोई चीज नहीं होती। काईचंग ने हमें काली चाय फराहम की और साथ ही वाजे किया कि इसका मुआवजा देना होगा। हम हर चीज का मुआवजा अदा करेंगे तुम्हें, मैंने कहा, और 100 रुपये से एडवांस में दिए तो वो मुतमईन हो गया। अजराए हमदर्दी उसने एक अंगीठी भी ला दी जिसमें हरारत कम और धुआं ज्यादा था। उसमें लकड़ी का नाकस कोयला था जो सही तरह से कोयला बनने के अमल से नहीं गुजरा था। जरा देर में कमरा धुआंधार हो गया, लेकिन सर्दी की वजह से यह धुआं बुरा नहीं लग रहा था। राना और बीतू आपस में बात कर रहे थे। बीतू ने उसे कुछ बताया तो वो चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जोर से बोला, आवाज आहिस्ता रखो। मैंने घुरा कर कहा, ये कह रहा है कि वो लड़की एन मेरी अलमारी से सारी रकम और सोना ले गई है? हाँ, ले गई है। पहले तुम्हारा उस पर जोर चला था, फिर उसका जोर चल गया, उसने हिसाब बराबर कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम वापस जाओगे। वो किसी फ्लाइट से यहां से जा चुकी होगी। राना गालियां देने लगा। बुरी बात, मर्दों के मुंह से औरत को गाली अच्छी नहीं लगती, खास तौर से तुम जैसे सुरमाओं के मुंह से। ये नुकसान भी मुझे तुम्हारी वजह से हुआ है। वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी। मुमकिन हो अगर कभी हम पर काबू पा सको तो वसूल कर लेना। वो जाएगी कहाँ? मैं उसे सारी दुनिया में तलाश कर सकता हूँ, राना ने जेरे लब कहा। मैं उसकी लंतरानियां सुनने के बजाय लेट गया और बीतू से बोला, जब खाना आए तो मुझे जगा देना। मेरा इरादा था कि बीतू और मैं बारी बारी जागकर रात को पहरा देंगे ताकि राना कोई शरारत ना कर सके। इस वजह से मैं अभी सो गया था। कोई 2 घंटे बाद मुझे बीतू ने उठा दिया। शोभी भाई, खाना। लड़की कपड़ा बिछाकर खाना लगा रही थी। उसने सब्जियों और उबले हुए अंडे की मदद से एक सूप नुमा चीज बनाई थी और साथ में एक रोटी नुमा चीज थी। जब मैंने उसे खाया तो जायके में गंदम की रोटी साबित हुई, लेकिन सूरत ऐसी थी जैसे मकई के आटे से बनाई गई हो। खाना गुजारे लायक था और कुछ भूख की वजह से रग़बत से खाया गया था। राना ने हमारे मुकाबले में कम लिया, उससे कुछ बेचैनी हो रही थी। खाना खाने के बाद भी वो लेटने के बजाय कमरे में टहलता रहा। क्या बात है, कोई मसला है तुम्हारे साथ? मुझे तलब हो रही है। किस चीज की? शराब की। क्या यहां से मिल सकती है? मुमकिन है मिल सकती हो, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? मुझे शराब और उसके आदि अफराद से सख्त नफरत है, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं चल सकता। तुम चलोगे और खुद देख लोगे। अब आराम से लेटकर सोने की कोशिश करो। बादल ने नाखास्ता अपनी जगह पर आन लेटा। काईचंग ने हमें कंबल या रजाई नहीं दी थी और हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी। हमारे पास स्लीपिंग बैग थे जो बैक वक्त बिस्तर और रजाई दोनों का काम करते थे। हमने वही निकाल लिए। राना अपने बैग में घुस गया था। बीतू खाना खाते ही लेट गया। मैं जाग रहा था। कुछ देर बाद काईचंग ने कमरे में झांका। चाय पियोगे? चाय से उसकी मुराद वही काला और तल्ख मशरूब था जो हमने यहाँ आने पर पिया था। ले आओ। मुझे जागने के लिए उसकी जरूरत थी। चंद मिनट बाद वो 2 प्याले ले आया। वो मेरे सामने गालीचे पर बैठ गया। मैं समझ गया कि अब वो सवाल करेगा। उसे भी तजस्सुस था कि हम इस मौसम में भादगांव की तरफ क्यों जा रहे थे। उसने मुझे दौरान गुफ्तगू बताया कि वो चीनी है। मुझे जानकर हैरत हुई कि उस नेपाली गांव में चीनी नस्ल के लोग आबाद थे। उन्होंने जुबान और किसी हद तक मकामी सकाफत अपना ली थी, लेकिन चीनी तहजीब की खुसूसियात भी बरकरार रखी थी। वो किसी जमाने में हिमालय अबूर करके इस तरफ आ गए और फिर जहां उनको आबाद होने के लायक पहली जमीन मिली वो आबाद हो गए। मकामी लोगों से मेलजोल और दूसरे ताल्लुकात की वजह से उनमें खासी तब्दीली आई थी। तुम लोग वापस अपनी पुरानी सरजमीन की तरफ जाते हो? नहीं, क्योंकि हमारे आबा अजदाद वहां से निकाले गए थे। उस सरजमीन से हमारा ताल्लुक उसी वक्त खत्म हो गया था। अब हम नेपाली हैं। अच्छा, तुम लोगों में से कोई उस तरफ जाता है क्या? हाँ, हम में से कई अफराद गाइड का काम करते हैं, लेकिन वो भी सयाहों को सरहद तक लेकर जाते हैं। उससे आगे कोई नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मुझे एक और ख्याल आया। मेरा असल मकसद चीन की सरहद तक जाना था और उसका रास्ता राना जानता था, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो चीन असलहा भी स्मगल करता था और लाजमी बात थी कि उसके चीन के जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात थे। वो हमें भटकाकर किसी ऐसी जगह ले जा सकता था जहां हम फंस जाते। अगर मैं काईचंग के गांव से कोई गाइड ले लेता तो मुझे राना पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता और वो मुझे धोखा नहीं दे सकता था। गाइड इस मौसम में भी जाते हैं? इस मौसम में तो उस तरफ कोई नहीं जाता। तुम लोग क्यों जा रहे हो? हमें मौका मिला है, लेकिन इस वक्त शुमाल बहुत खतरनाक हो जाता है। बर्फानी तूफान आते हैं, रास्ते खत्म हो जाते हैं, गड्ढे बर्फ से ढक जाते हैं और जब कोई उस पर से गुजरता है तो गड्ढे में गिर जाता है।
ہمارے پاس ایسے تمام خطروں سے نمٹنے کا سارا سامان ہے، لیکن ہمیں راستوں کے لیے گائیڈ کی ضرورت ہے۔ اس موسم میں تو کوئی گائیڈ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر اسے معمول سے دگنا معاوضہ ملے تب بھی نہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر ہچکچا کر بولا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ کیا تم بھات گاؤں درے کی طرف جانے والے تمام راستوں سے واقف ہو؟ میں نے کہا نا، ہمارے ہاں اکثر لوگ گائیڈ ہوتے ہیں، میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک گائیڈ کا کام کرتا تھا، پھر میری بیٹی کامی جوان ہو گئی اور میں نے باہر جانا چھوڑ دیا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تم اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اسی لیے رقم جمع کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ رقم ہو گئی ہے، باقی ہو جائے تو آنے والے موسم میں اس کی شادی کر دوں گا۔ تبھی تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہو؟ ہاں، اب مجھے رقم چاہیے۔ لیکن تمہاری بیٹی کامی گھر میں اکیلی رہ جائے گی؟ ایک دفعہ کی بات ہے، اور پھر میں کسی کو بتا کر نہیں جاؤں گا۔ اس موسم میں لوگ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتے، اس لیے کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ میں ہچکچا رہا تھا کیونکہ وہ کمزور صحت کا شخص تھا، اور شمال میں سردی زیادہ ہوتی تو وہ برداشت نہ کر پاتا اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ ہم نہ واپس آ سکتے تھے اور نہ اسے چھوڑ سکتے تھے۔ تم کمزور ہو، کیا اس مشکل سفر کو برداشت کر لو گے؟ صاحب، میں ادھر کا رہنے والا ہوں اور مجھے سردی سے کچھ نہیں ہوتا، پھر میرے پاس سارا سامان بھی ہے، تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم معاوضہ کیا لوگے؟ گائیڈ دن کے حساب سے لیتا ہے، ایک دن کا 200 روپیہ، آپ نے دگنا دینے کو کہا ہے، یعنی 400 روپے روزانہ۔ میں نے منظور کر لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں روز کے حساب سے نہیں دوں گا، بلکہ ایک ساتھ 2000 روپے دوں گا۔ وہ خوش ہو گیا۔ صاحب، یہ تو 5 دن کا معاوضہ بنتا ہے، اگر زیادہ دن لگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، یہ 2000 بھی پیشگی لے لینا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں 3-4 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ تمہیں جانا کہاں ہے صاحب؟ یہ بتاؤ، ہم یہاں سے چل کر چین کی سرحد تک کتنے دن میں پہنچ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن میں۔ میرا اندازہ درست تھا، تم چوتھے دن تک واپس آ جاؤ گے۔ وہ چوکا، تو کیا آپ نے واپس نہیں آنا؟ نہیں، ہمیں سرحد پار کر کے چین جانا ہے۔ وہ ڈر گیا، یہ تو جرم ہے، ادھر پولیس پکڑ لیتی ہے۔ نہیں، ہم چھپ کر نہیں جا رہے، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، وہ دکھانے پر ہمیں چین میں داخل ہونے کا اجازت نامہ مل جائے گا۔ وہ چپ ہو گیا لیکن مطمئن نہیں تھا۔ کیا تمہارا ارادہ بدل گیا ہے؟ نہیں صاحب، مجھے رقم کا ضرورت ہے، میں ضرور چلوں گا۔ وہ بے دلی سے بولا، تم اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرو گے، نہ ابھی اور نہ واپس آنے کے بعد؟ میں نے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ چونک گیا۔ نہیں کروں گا صاحب، اس صورت میں ممکن ہے تم کو تمہارے طے شدہ معاوضے سے کچھ زیادہ ہی مل جائے۔ میں نے اسے اب لالچ دیا، وہ رقم کے لیے تو سب کچھ کرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سونے چلا گیا تو رانا کی سلیپنگ بیگ سے آواز آئی، لگتا ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، تبھی سے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ فرض کرو اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اگر یہ شخص تمہیں چین کی سرحد تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم اتنے معصوم ہو کہ تمہیں سوال کا جواب نہیں معلوم؟ سانپ کو پٹاری میں کیوں بند رکھا جاتا ہے؟ تمہیں مجھ سے خطرہ ہے؟ جب تک ہم نیپال کی زمین سے نکل نہیں جاتے میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم ابھی بھی مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے واپس آ کر اپنے آدمی لانے میں جتنا وقت لگے گا اتنی دیر میں تم آرام سے سرحد پار کر جاؤ گے۔ بکواس مت کرو، مجھے کیا معلوم اس جگہ کے آس پاس بھی تم نے کوئی ٹھکانہ بنا رکھا یا نہیں؟ جو اسمگلنگ کرتے ہیں نا وہ سرحدوں کے پاس اپنے ٹھکانے ضرور بناتے ہیں۔ اس کا رنگ بدل گیا اور اس نے جلدی سے منہ اندر کر لیا۔ اس کے رد عمل سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بات درست تھی، اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو وہ چند گھنٹوں کے اندر آدمی اور اسلحہ حاصل کر کے ہمارا تعاقب کر سکتا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے، بیتو 8 بجے سویا تھا اور میں اسے 2 بجے اٹھا دیتا، اس کے بعد خود سو جاتا۔ صبح 8 بجے اٹھ کر ہم ناشتہ کرتے اور پھر روانگی کی تیاری شروع کر دیتے۔ 9 بجے تک ہم یہاں سے روانہ ہو جاتے، اس طرح ہمیں سفر کے لیے سارے دن میں 8-9 گھنٹے مل جاتے۔ کائی چنگ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں 9 بجے روانہ ہونا ہے۔ 2 بجے بیتو کو اٹھا کر میں اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ کچھ دیر میں سو گیا تھا، لیکن یہ سکون والی نیند نہ تھی، مجھے خواب آتے رہے اور خیالات بار بار نیند سے چونکاتے رہے تھے۔